بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء پر نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ ہیں، قبول فرمائیے۔ آقا کریم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی اس میں سے خود میں تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح طواف کرنا شروع کیا۔ آقا کریم نے دریافت حال فرمایا تو سلمان نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلمان نے یہودی کے پاس جا کر کہا میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور رسول اللہ کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ تمہیں اس شرط پر آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگے تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی چاہیے۔ جناب سلمان نے خدمت رسول مقبول میں پیش ہو کر تمام واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا۔ آقا کریم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرائط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان گئے اور شرائط نامہ لکھوا لائے۔ آقا کریم نے سلمان کو 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لانے کو کہا اور سلمان نے لا کر پیش خدمت کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے کیں اور سلمان کو لے کر اس جگہ تشریف لائے جہاں اس یہودی نے کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے کہ اس میں گٹھی ڈالتے جاؤ اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ سیراب ہو جاتی جگہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے، جب گٹھلی بو چکتے تو وہاں ایک درخت اگ آتا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا نظارہ دیکھ کر کہنے لگا واقعی قریش سچ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جادوگر ہیں۔ پھر بولا کہ اے سلمان میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی آقا کریم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا۔ جب اس کا وزن کیا گیا تو کم نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہٰذا جناب سلیمان فارسی اب آزاد ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ بطفیل مکرم محضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تو نے جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل آسان فرمائی، اسی طرح ہر مومن اور مومنات کی ہر مشکل آسان فرما اور ہر مراد پر انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔